الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہر انسان دنیا میں نفع حاصل کرنے کے لیے تگودو اور محنتیں کرتا ہے، اور عام طور پر تجارت اور کاروبار کو دنیا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سبب سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیاوی تجارت ہر وقت ہمیشہ نفع ہی دے، ایسی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے. بلکہ مشہور ہے یہ جملہ کہ بھئی تجارت میں تو نفع نقصان لگا ہی رہتا ہے، رسک ہے اس میں، اور طرح طرح سے اس میں خطرات سامنے آتے رہتے ہیں. کبھی مال ضائع ہو جاتا ہے، کبھی خریدار بے ایمان ہو جاتا ہے، کبھی خریدار مر جاتا ہے، بچے بے ایمان ہو جاتے ہیں، کبھی حکومت کی طرف سے بے جا سختیاں ہوتی ہیں، اس سے تاجر پریشان ہو جاتے ہیں. طرح طرح کے خطرات دنیاوی کاروبار میں سامنے آتے رہتے ہیں اور انہیں انگیز اور برداشت کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ تجارت کرو، تم ہمارے ساتھ معاملہ کرو، تو ہماری گارنٹی ہے، ضمانت ہے، یقین دلاتے ہیں ہم کہ تمہارا کاروبار ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا، وہ 100% کامیابی ہوگا. ناکامی کا، نقصان کا وہاں کوئی شائبہ ہے ہی نہیں. تم ہمارے ساتھ تجارت کرنے والے بن جاؤ. وہ تجارت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خریدار ہیں اور ہم سپلائر ہیں.
اللہ تعالیٰ ایسے خریدار ہیں کہ جو قیمت طے کر رکھی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہماری چیز کی قیمت عطا فرمائیں گے، جو ہمارے تصور سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ دنیا کے خریداروں کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ 100 روپے کی چیز 80 روپے میں مل جائے، گھٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں کامیاب خریدار اسے کہا جاتا ہے جو بازار کو کتنا توڑ کے لے آئے کہ جی دوسرے تو اتنے میں لا رہے تھے، میں اتنے میں لے آیا، گھر جا کے فخر سے بیان کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسے خریدار ہیں کہ جو قیمت طے ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اس کی قیمت عطا فرمائیں گے۔ وہ قیمت کیا ہے؟ 10 گنا تو طے ہے، یہ تو بالکل پکی بات ہے۔ اور پھر اس میں اگر نیت اچھی ہو تو 700 گنا، ایک کے بدلے میں 700، اور زیادہ خلوص اس میں مل جائے تو انلمیٹ۔ آدمی دنیا میں اندازہ نہیں لگا پائے گا، قیامت میں دیکھے گا بھئی چٹے کے چٹے لگے نیکیوں کے، یہ کہاں سے آئے؟ یہ تمہاری فلاں نیکی تھی، یہ تم نے زیادہ خلوص کے ساتھ کی تھی۔ تو یہ جو تجارت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ 100% نفع والی تجارت، اس میں کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ یرجون تجارتا لن تبور، اس میں تجارت کرنے والے کسی بھی نقصان کا شائبہ نہیں رکھتے، اندیشہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ اس کا جو خریدار ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ بے ایمانی نہیں کر سکتا، اس کو موت نہیں آ سکتی، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ وعدے کا سچا ہے، جو اس نے وعدہ کر رکھا ہے اس وعدے میں تخلف نہیں ہو سکتا ہے، اس ذات کے ساتھ یہ تجارت ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور بڑی بات ہے، دنیا کا جو تاجر ہوتا ہے، خریدار ہوتا ہے، وہ محدود سامان ہم سے لیتا ہے، اتنے عدد، ہم چاہتے ہیں اور بیچ دیں کہ نہیں جی اور کی گنجائش نہیں، 100 ہی بھیجنا، اس سے زیادہ نہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے پاس مال تیار ہے اٹھوا لو، کہ نہیں ہم نہیں لے سکتے، ہمارا خود ہی نہیں بک رہا، 10 بہانے کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسے خریدار ہیں کہ تم بناتے بناتے تھک جاؤ گے، وہ لیتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ آپ کتنا ہی نیک عمل کرتے چلے جائیں تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو کہ جی بہت ہو گیا بس اب نہیں، بلکہ تم کتنی نمازیں پڑھو، کتنے اذکار کرو، کتنی تلاوت کرو، کتنے نیک کام کرو، سب اللہ تعالیٰ وصول فرما رہے ہیں، اور سب کا ریکارڈ بالکل صحیح تیار ہے، گننے میں غلطی نہیں ہو سکتی، رکھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مال بھیجیں ٹرانسپورٹ کے ذریعے تو 10 خطرے اس میں بھی ہوتے ہیں، چوری ہو جائے، جل جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ یہاں کیا ہے؟ مال تیار کرو، مال سے مراد اللہ کی نیکیاں، نیک اعمال، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔
تو ہم سب کو میرے بھائیوں دنیا کی تجارت ہو وہ اپنی جگہ، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے، تجارت کرنے والے ہم بننے چاہیے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ بنے گی، آخرت کی زندگی کامیاب کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اب وہ تجارت کیا ہے؟ ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ وہ تجارت کون سی ہے جس کی طرف رہنمائی قرآن کر رہا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ۔ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، دل سے ہے، دل کے یقین سے ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے وہ دل میں جمایا جائے کہ اللہ تعالی تنہا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، تخلیق اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے کہ وہ ایک مچھر کے اندر بھی جان ڈال دے، ایک چھوٹے سے چھوٹے حصوں میں بھی جان پیدا کر دے۔ کسی مخلوق کے بس میں یہ بات نہیں۔ کوئی مکھی بھی بنا ڈالے، بنانا تو دور رہا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنی دنیا نے ترقی کر لی اور اتنی سائنس نے ترقی حاصل کر لی، اتنی مشینریاں بن گئیں، بڑے بڑے دماغ والے لوگ دنیا میں نظر آنے لگے، لیکن آج بھی چیلنج ہے، کل بھی چیلنج تھا، قیامت تک چیلنج رہے گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک مکھی کی طرح بھی کوئی انسان بنا نہیں سکتا۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ روک لگا دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ نے جو تقدیر جس کے لیے لکھ دی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے بدل نہیں سکتی۔ یہ یقین پختہ رکھنا ہے۔ تؤمنون باللہ، محض یہ مان لینا کافی نہیں ہے کہ اللہ ہے۔ بہت سے مشرکین بھی مانتے ہیں اللہ، مگر اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننا ضروری ہے۔ ان کو شیطان نے پٹی پڑھا دی کہ بھائی اتنا بڑا نظام ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ندی نالے ہیں، ہوائیں ہیں، بادل ہیں، ایک اللہ کیسے چلا لے گا؟ اس کی پارٹی ہونی چاہیے، ٹیم ہونی چاہیے، معاون ہونے چاہیے، کیبنٹ ہونی چاہیے، منسٹری ہونی چاہیے۔ یہ پٹی پڑھا دی۔
اب وہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے معاون بھی ماننے لگ گئے۔ مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا کہ تم تو اللہ کو مانتے ہو، پھر یہ ادھر ادھر کیوں گھنٹے بجاتے پھرتے ہو؟ پوچھا، کہنے لگے کہ یہ اللہ کے پیشکار ہیں، ان کو خوش کرو تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ تقربنا الی اللہ زلفیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے انہیں پیشکار بنایا بھی ہے کہ نہیں، یا زبردستی تم پیشکار بنائے جا رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں بتایا کہ ہمارے پیشکار ہیں، یا ان کے ذریعے سے تم ہم تک پہنچو گے؟ تو تؤمنون باللہ، اللہ کی وحدانیت پر یقین، قدرت پر یقین، اختیار پر یقین، امر پر یقین، قضا پر یقین، حکومت کے پورے اختیارات رکھنے پر یقین، یہ سب چیزیں ایمان میں داخل ہیں، اس کے بغیر ایمان نہیں۔ اور وہ رسول ہی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، اللہ خاتم النبیین، آپ جو دین لے کر تشریف لائے، آپ نے جو احادیث شریفہ ارشاد فرمائی، آپ نے جو نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کے حق ہونے کا یقین، اس کے سچے ہونے کا یقین، یہ ایمان ہے۔ آپ نے جو بات ارشاد فرما دی، ہماری عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمیں اسے ماننا ہے، ہمیں اسے سچ جاننا ہے، ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے۔ یہ ہے رسول کو ماننے کا مطلب، تؤمنون باللہ ورسولہ۔ حضور نے جو سنتیں جاری فرمائیں، ان سنتوں کو سینے سے لگانا، ان سنتوں کو حق سمجھنا، ان سنتوں سے محبت رکھنا، ان کے راستے کو تمام راستوں میں سب سے بہترین راستہ سمجھنا، یہ ایمان میں داخل ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ ہے تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تم جتنا عقیدہ مضبوط کرو گے، جتنا ایمان تمہارا پختہ ہوگا، اتنی ہی تمہیں نجات ملے گی آخرت میں۔ یہ ایسی تجارت ہے جو تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے تمہیں نجات دے گی، کیونکہ بغیر ایمان کے نجات نہیں۔ کوئی آدمی دنیا میں کتنے ہی بڑے سے بڑا لیڈر کیوں نہ رہا ہو، قابل احترام کیوں نہ رہا ہو، بڑا دان دلیا کرنے والا کیوں نہ رہا ہو، بڑا نیک دل انسانیت نواز کیوں نہ رہا ہو، اگر ایمان باللہ و رسولہ سے متصف نہیں ہے، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بات صاف، کوئی اس میں رعایت نہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، پھر فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم اللہ کے راستے میں محنت کرو، اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے۔ یہ بڑا عام مفہوم ہے۔ کار خیر میں حصہ لو مال کے ذریعے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرو، قربانی کا موقع ہے، قربانی پیش کرو، صدقہ فطر ادا کرو، اور ضرورتیں ہیں اس میں مال لگاؤ، یہ مالی قربانی ہے۔ اور جانی قربانی، وقت لگاؤ، جسمانی محنت کرو،
جیسے نماز میں ہوتی ہے، حج میں ہوتی ہے، اور دین کے کام میں وقت لگاؤ، اسی کام کے لیے فارغ کرو، اور اگر بھی شرائط پائی جائیں اور موقع آ جائے تو جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو خوشی سے پیش کر دو۔ یہ سارے مفہوم اس جملے میں داخل ہیں، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ساری نیکیاں اس میں آ گئیں، سارے اعمال خیر اس کے اندر آ گئے۔ جتنے تم اعمال کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب محفوظ رہیں گے، سیف رہیں گے، ریکارڈڈ رہیں گے، کوئی ایک ادنا سی نیکی بھی چھوٹ نہیں سکتی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں اسے کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ملی، کوئی ٹہنی تھی، کوئی چیز تھی، اس نے اسے ہٹا کر کنارے کر دیا۔ اب یہ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بڑا عمل نہیں۔ فرمایا فشکر اللہ سعیہ وغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس محنت کی قدر فرمائی اور اس کی اسی بات پر مغفرت کر دی۔ ہم اسے نیکی نہیں سمجھتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے اکثریت کا کہ ہم نے سڑک کو اپنی ذاتی چیز سمجھ رکھا ہے۔ اگر ہم دکاندار ہیں تو آدھی دکان اندر ہے، آدھی باہر ہے، سڑک تنگ ہو گئی، چلنا پھرنا مشکل۔ ہم بائک سے کوئی سامان خریدنے جا رہے ہیں، مٹھائی وغیرہ کچھ بھی، بے تکلف سڑک کے بیچ میں گاڑی کھڑی کر دی، چلے گئے دکان پہ، اب وہاں جام لگ رہا ہے۔ کوئی اور یہ عمل کرے وہ جانے، لیکن ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے کم تر شعبہ ایمان کا یہ ہے کہ آدمی راستے سے رکاوٹوں کو، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے۔ ہمیں آج اس کا احساس ہی نہیں، جس کی وجہ سے اچھی خاصی چوڑی سڑکیں تنگ ہو گئی ہیں، چلنا پھرنا لوگوں کا شہروں میں دشوار ہے۔ تو اوروں کے لیے عمل کرنا ان کا عمل ہے، لیکن ہم جو دین پر چلنے والے لوگ ہیں ہمیں یہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر نیکی کی قدر ہے۔ اتنی ذرا سی نیکی کہ اس نے ذرا سا ہٹا کے کنارے کر دیا، راستہ صاف کر دیا، اللہ نے اسی کو مغفرت کا ذریعہ بنا دیا۔ شکر اللہ سعیہ وغفر لہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے کاروبار کرو، تجارت کرو، ایمان لاؤ، اعمال کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ عذاب علیم سے نجات ملے گی۔ اور فرمایا کہ یہ بات ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہیں اگر صحیح سمجھ آ جائے، تمہیں اگر صحیح علم آ جائے تو یہ اللہ سے تجارت کرنا اور نیکیاں جمع کرنا اور اچھے اعمال کرنا یہ ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، جسے نصیب ہو جائے۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور بڑے شاندار مکانات میں داخل کریں گے۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، جن میں کبھی بھی کوئی
ان کی سجاوٹ میں فرق نہیں آئے گا، رونق میں کمی نہیں آئے گی، شاندار مکانات ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم واقعتاً اللہ سے تجارت کرنے والے بن جائیں تاکہ ہماری دنیا بھی سدھرے اور آخرت بھی سدھرے، عظیم کامیابی ہمیں نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس علاقے پر، اس شہر پر رحمتوں کا نزول فرمائیں، شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہماری مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھیں، ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين۔